حضرت اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت زیادہ تھی کہ نبی کا دیدار کر لوں۔ ایک ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمن کی طرف رک کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ ہیں کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتے۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ایک بوڑھی اور نبینا ماں ہے جس کی اویس بہت زیادہ خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں کو وہ اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام ہوگا اویس کرنی، جس کا قد درمیانی ہوگا، رنگ کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئیں تو تم دونوں ان سے میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، ہر سال حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس کرنی کہیں نہ ملتے۔ ایک بار جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ سبھی حاجی کھڑے ہو جائیں، پھر کہا کہ سبھی بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سبھی بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہیں۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف کرنی والے کھڑے رہیں، تو صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس ہیں کدھر؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات پر گئے ہیں اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی اور چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا اللہ کا بندہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ تھرا کے کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی بار حج پر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اویس ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ فرمائے گا باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، جو ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی سے اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی تیرے طفیل سے ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔